سے ہی رومن رین کا خواب تھا کہ وہ اپنے خاندان کی طرح رنگ میں اتر کر دنیا کو دکھائیں گے کہ اصل چیف کون ہے۔ انہوں نے فٹ بال سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن قسمت نے ان کے لیے ریسلنگ کا راستہ منتخب کیا۔ 2012 میں رومن رینز نے WWE میں شیلڈ کے ساتھ قدم رکھا۔ ڈین ایمبروز اور سیتھ رولنز کے ساتھ مل کر انہوں نے دنیا بھر میں تہلکہ مچایا۔ ان کی پاور، انداز اور کرشمہ سے انہیں جلد ہی سب سے نمایاں ریسلر بنا دیا۔ اصل کہانی اس وقت شروع ہوئی جب رومن رین نے خود کو ٹرائبل چیف کے طور پر پیش کیا۔ 2020 میں جب انہوں نے پال ہیمن کے ساتھ اتحاد کیا تو وہ صرف ایک ہیرو نہیں رہے بلکہ ایک لیجنڈ بننے لگے۔ انہوں نے ہیڈ آف دی ٹیبل کا کردار ادا کیا، اپنے خاندان کو لیڈ کیا اور ہر مخالف کو شکست دی۔ رینز نے اپنے دور میں یونیورسل چیمپئن شپ کو سب سے طویل مدت تک اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے براک لیسنر، جان سینا، ایج اور دیگر بڑے سپر اسٹار کو شکست دی۔ ان کی طاقت، حکمت عملی اور چیف والی شخصیت نے انہیں WWE کا سب سے بڑا سپر اسٹار بنا دیا۔ لیکن اس کہانی میں ایک جذباتی موڑ بھی آیا۔ رومن رینز نے خود اپنی زندگی میں ایک کینسر لیوکیمیا جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کیا۔ 2018 میں جب انہوں نے رنگ کے بیچ میں اپنی بیماری کا اعلان کیا تو دنیا بھر کے پرستار رو پڑے، لیکن رومن رینز نے ہمت نہیں ہاری، بیماری کو شکست دی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کر واپس آئے۔ یہ لمحہ ان کی کہانی کو اور زیادہ شاندار بنا گیا۔ آج رومن رینز صرف ایک ریسلر نہیں بلکہ ایک یادگار کہانی ہے۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ مشکل وقت، بیماری اور نفرت سب کو جیتا جا سکتا ہے اگر آپ میں حوصلہ اور اعتماد ہو۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل چیف وہ ہے جو ہمت نہ ہارے اور ہمیشہ اپنی فیملی اور خواب کے لیے لڑے۔ رومن رینز ہیڈ آف ٹیبل کی داستان۔ جب شیلڈ ٹوٹ گئی تو دنیا کو لگا کہ رومن رینز شاید کبھی اکیلا اتنا بڑا سٹار نہ بن سکے۔ سیتھ رولنز نے انہیں دھوکہ دیا، ڈین ایمبروز نے اپنا راستہ چن لیا، لیکن رومن رینز نے ہار ماننے کے بجائے اپنا سفر اکیلے شروع کیا۔ وہ بار بار جان سینا، براک لیسنر اور ٹرپل ایچ جیسے دیو ہیکل حریفوں کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ کئی بار مداحوں نے ان پر تنقید کی، انہیں کمپنی کا چہیتا کہا گیا۔ ہر جگہ سے آواز آئی کہ رومن رینز کو زبردستی آگے بڑھایا جا رہا ہے، مگر رومن رینز نے خاموشی سے سب برداشت کیا۔ وہ دل میں ایک ہی بات رکھتے تھے، ایک دن میں خود کو ایسا ثابت کروں گا کہ دنیا کو ماننا پڑے گا۔ 2018 آیا جب سب سمجھ رہے تھے کہ رومن رینز اپنے عروج پر ہیں۔ اچانک انہوں نے رنگ کے بیچوں بیچ اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز کھولا۔ میرے پاس لیوکیمیا کینسر واپس آ گیا۔ اسٹیڈیم خاموش ہو گیا۔ وہ رومن رینز جسے سب ناپسند کرتے تھے اچانک سب کو ہیرو بن گئے۔ لاکھوں پرستار رو پڑے، لیکن رومن نے بیماری کو بھی شکست دی اور صرف چند مہینوں بعد واپس آ کر دنیا کو بتایا کہ وہ صرف ایک ریسلر نہیں، ایک وارئر ہیں۔ 2020 میں رومن نے اپنی شخصیت کا نیا روپ دکھایا دنیا کو۔ وہ دی بگ ڈاگ سے ٹرائبل چیف بن گئے۔ اب وہ صرف رنگ کے سپر اسٹار نہیں رہے بلکہ ایک خاندان کے لیڈر، ایک سردار اور ایک بادشاہ بن گئے۔ ان کے ساتھ پال ہیمن آئے اور پھر ان کی کزن دی اسو، جیمی اور جے نے اعلان کیا، آئی ایم دا ہیڈ آف دا ٹیبل، یہ میرا ہے، یہ میری سلطنت ہے، جو میرے خلاف آیا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رومن نے ایک کے بعد ایک لیجنڈ کو شکست دی۔ جان سینا کو سمر اسلام میں گرایا، ایچ اور ڈینیل برائن دونوں کو ایک ہی ساتھ پن کیا، براک لیسنر کو کئی بار شکست دے کر خود کو ناقابل شکست ثابت کیا۔ رومن کی حکمرانی کو WWE کی تاریخ کا سب سے بڑا چیمپئن رن کہا جائے گا۔ سالوں تک ان کا ٹائٹل کسی سے نہیں چھینا۔ رومن رینز کی کہانی کا اصل پیغام۔ رومن رینز کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جب دنیا تمہیں مسرت کر دے تب بھی تم ہمت نہ ہارو، جب زندگی بیمار کے روپ میں تمہیں گرا دے تب بھی اٹھ کھڑے ہو، جب سب کہیں کہ تم نہیں کر سکتے تب اپنی محنت سے ثابت کرو کہ تم ہی سب کچھ کر سکتے ہو۔ رومن رینز آج ایک نام نہیں، ایک لیجنڈری داستان ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رہیں گے بطور دا ہیڈ آف دا ٹیبل، دا ٹرائبل چیف اور ریسلنگ کے بادشاہ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔